بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت کے چند شناسان خدا ایسے ہوتے ہیں جنہیں بے اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد امت میں یہ طبقہ جاری رہے گا۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسی عظیم شخصیات گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے علم، تقوی اور روحانی مقام سے لاکھوں انسانوں کی اصلاح کی، بلکہ امت کو ایسے روحانی خزائن بھی عطا کیے جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔ انہی جلیل القدر ہستیوں میں ایک عظیم نام حضرت امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ آپ سلسلہ شاذلیہ کے بانی، عظیم صوفی ولی اللہ اور اہل معرفت کے امام تھے۔ آپ کی شخصیت علم، زہد، توکل، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا حسین امتزاج تھی۔ آپ ہی سے منسوب ایک عظیم روحانی دعا حزب البحر ہے، جسے صدیوں اہل تصوف اور سالکین بڑی عقیدت سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ حزب البحر کو بعض ایسے روحانی حصار کہتے ہیں، بعض اسے خوف و مشکلات سے حفاظت کی دعا سمجھتے ہیں، جبکہ بعض اہل دل اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک عظیم مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حزب البحر کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے روحانی اسرار کیا ہیں؟ اور اہل سنت و تصوف کے نزدیک اس کا صحیح مقام کیا ہے؟ امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شمالی افریقہ کے علاقے مراکش میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ حسنی سادات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور روحانی علوم میں کمال حاصل کیا۔ بعد میں آپ نے روحانی تربیت کے لیے کئی عظیم مشائخ کی صحبت اختیار کی، خصوصاً حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے روحانیات کو شریعت کے تابع رکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس کشف یا الہام کو قرآن و سنت پر پیش نہ کیا جا سکے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سلسلہ اہل سنت کے بڑے عظیم روحانی سلسلوں میں شمار ہوتا ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کی خصوصیات۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت کو دنیا سے فرار کا نام نہیں بنایا، بلکہ اللہ جل جلالہ پر توکل، ذکر الہی، اخلاص اور معاشرتی ذمہ داری کو روحانیت کا حصہ قرار دیا۔ آپ کے نزدیک اصل ولی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ سے جڑا رہے۔ اسی وجہ سے سلسلہ شاذلیہ میں ذکر، دعا، مراقبہ، اوراد اور توکل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حزب البحر کیا ہے؟ حزب عربی زبان میں مخصوص دعا یا وظیفے کو کہتے ہیں جسے حزب، جبکہ البحر کا مطلب سمندر ہے۔ یہ دعا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ روایت مشہور ہے کہ جب آپ سمندری سفر پر تھے تو آپ کو روحانی طور پر یہ دعا عطا ہوئی، اسی نسبت سے اسے حزب البحر کہا جاتا ہے۔ جب آپ سمندری سفر پر تھے تو آپ کو یہ دعا روحانی طور پر عطا ہوئی، اسی وجہ سے اسے حزب البحر کہا جاتا ہے۔ یہ حزب قرآن کریم کی آیات، اسماء الہیہ، ادعیہ ماثورہ، استعاذات اور اللہ تعالیٰ سے مدد و حفاظت کی التجاؤں پر مشتمل ہے۔ حزب البحر کیا ہے؟ حزب البحر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی دعا، وظیفہ یا بزرگ مستقل بذات مؤثر نہیں ہوتا، ہر تاثیر اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے۔ لہذا حزب البحر کوئی جادوئی منتر، نہ غیبی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ اور نئی شریعت سے الگ کوئی خفیہ علم ہے، بلکہ یہ اللہ سے تعلق، روحانی سکون، خوف سے حفاظت، قلبی استقامت کی عظیم دعا ہے۔ حزب البحر کے روحانی پہلو۔ توکل کا درس۔ حزب البحر کا سب سے بڑا پیغام اللہ پر اعتماد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
اس دعا میں بار بار انسان اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی اعتراف دل میں عاجزی اور توکل پیدا کرتا ہے۔ خوف سے حفاظت۔ قدیم زمانے میں سمندری سفر انتہائی خطرناک ہوتے تھے۔ لوگ طوفان، قزاقوں اور حادثات سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اہل اللہ حزب البحر کو اللہ کی حفاظت کی دعا سمجھتے تھے۔ آج بھی لوگ سفر، مشکلات، اپنی حاجات اور خوف کی حالت میں یہ حزب پڑھتے ہیں۔ روحانی یکسوئی۔ اہل تصوف کے نزدیک حزب البحر انسان کے ذہن کو منتشر خیالات سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی کیفیت مراقبہ، خشوع اور روحانی ارتکاز کی بنیاد بنتی ہے۔ حزب البحر کے متعلق مشہور واقعات۔ صوفیہ کی کتابوں میں حزب البحر سے متعلق کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سمندری طوفان سے حفاظت، دشمنوں سے نجات، خوفناک حالات میں سکون، خوابوں میں بشارتیں، مگر اہل علم فرماتے ہیں کہ ان واقعات کو اعتدال کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ہر روایت لازماً قطعی یا ہر شخص کے لیے یکساں نہیں ہوتی۔ کیا حزب البحر میں واقعی تاثیر ہے؟ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اصل تاثیر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دعا صرف ایک ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ بعض دعاؤں میں خاص برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات میں حفاظت کی تاثیر، بعض دعاؤں میں سکون اور بعض اذکار میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع الاکابر، بڑوں کے ساتھ برکت ہے۔ تو اسی لیے بعض دعاؤں میں سکون اور بعض اذکار میں بھی برکت رکھی گئی ہے۔ لہذا اگر حزب البحر سے لوگوں کو روحانی سکون اور مثبت اثرات حاصل ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ غلو اور غلط فہمیاں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بعض لوگ حزب البحر سے متعلق مبالغہ آویز دعوے کرتے ہیں۔ فوری کرامات، غیبی طاقتیں، ہر بیماری کا جادوئی علاج یا ہر انسان پر تسلط، یہ انداز درست نہیں۔ امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ خود شریعت اور اعتدال کے امام تھے۔ آپ نے کبھی روحانیات کو جادو یا طاقت کا کھیل نہیں بنایا۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی پیغام، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل پیغام یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ پر اعتماد، شریعت کی پابندی اور ذکر الہی اور دل کی اصلاح کی جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کشف تمہاری شریعت سے دور کرے تو رحمانی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات آج بھی اہل سنت کے لیے معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ حزب البحر پڑھنے کے آداب۔ اہل علم کے مطابق باوضو پڑھنا، ادب کے ساتھ پڑھنا، فرائض کی پابندی کرنا، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، تاثیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، غلو اور شرکی عقائد سے بچنا۔ حزب البحر اور جدید دور۔ آج کل کے دور میں انسان اپنے ذہنی دباؤ، خوف، بے چینی اور روحانی خلا کا شکار ہے۔ ایسے میں حزب البحر جیسی دعائیں انسان کو روحانی سکون، ذہنی استحکام اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتی ہیں۔ اصل راز کہاں ہے؟ اہل دل و تصوف کہتے ہیں کہ حزب البحر کا اصل راز اس کے الفاظ سے زیادہ تعلق مع اللہ پر ہے، جو انسان اور اللہ کے درمیان یہ دعا پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان اخلاص، یقین، عاجزی اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ یہ حزب پڑھے تو اس کے دل میں مثبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی روحانیات کی عظیم شخصیت تھے۔ آپ نے امت کو جو روحانی خزانے عطا کیے، ان میں حزب البحر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ حزب البحر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، خوف کم کرنے، قلبی سکون حاصل کرنے اور روحانی استقامت پیدا کرنے کی ایک عظیم دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روحانیات، خالص توجہ اور اخلاص کے ساتھ دعا و ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔